آپ لوگ یہاں آئے ہیں، کوئی بسوں میں آ رہا ہے، کوئی ویگنوں میں آ رہا ہے، کوئی گاڑیوں میں آ رہا ہے، کوئی اسکوٹر پہ آ رہا ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا راستے کے اندر کہ جلوس نکل رہے تھے، کوئی اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے، کوئی جناب کے پی کی سے جلوس نکل رہا ہے۔ ابھی 2-4 روز پہلے آپ نے دیکھا سندھ سے بڑا لمبا چوڑا مارچ ہوا تھا۔ لیکن یہ جتنے لوگ نکل رہے ہیں مارچ کر کے، کوئی کسی کو اقتدار چھیننے کے لیے نکل رہا ہے، کوئی اقتدار میں آنے کے لیے نکل رہا ہے، کوئی اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے نکل رہا ہے، لیکن آپ اور ہم مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم کسی کو اتارنے چڑھانے کے لیے یہاں نہیں آئے، ہم تو نظام مصطفیٰ لانے کے لیے یہاں جمع ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور میں اگر یہ کہوں تو وعدہ نہ ہوگا کہ جو لوگ اس کنونشن کے اندر شرکت کے لیے آئے ہیں، اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کی جد و جہد میں انہوں نے شرکت کی ہے، وہ ان کی طرح نہیں ہے کہ جن کو پیسے دیے گئے ہوں، بسیں دی گئی ہوں، کھانے کو پیسے دیے ہوں گے۔ آپ نے دیکھا کراچی سے چلے تھے، اور کراچی سے جب وہ قافلہ چلا ہے، کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ کیے انہوں نے، اربوں روپے خرچ کیے، اور اپنی جیب سے خرچ نہیں کیے، کام کا پیسہ تھا جو بے درائی لٹایا گیا ہے اتنا لمبا جلوس نکال کر۔ آج بھی جلسے اور جلوس نکالے جا رہے ہیں، کوئی اپنے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے، کسی کے اقتدار کو ختم کرنے کے لیے، یا کسی اقتدار کو بچانے کے لیے۔ لیکن آج جو عاشقان مصطفیٰ آئے ہیں وہ خود اپنی جیب سے، اپنی خون پیسے کی کمائی سے بسیں کر کر خود آئے ہیں یہاں، کسی نے پیسے نہیں دیے ان کو، اور انہوں نے جو پیسہ اور جان لگائی ہے اپنی اس نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کے اندر، ان کو خوشخبری ہے کہ قیامت کے دن انشاءاللہ میرے مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور جنت بھی نصیب ہوگی۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ قرآن میں اللہ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم جو یہ اپنی جانیں لگا کر یہاں آ رہے ہو، تم جو پیسے لگا کر یہاں آ رہے ہو، کسی نے تمہیں پیسہ نہیں دیا، اپنا پیسہ خرچ کر کے آ رہے ہو، نظام مصطفیٰ کے لیے تم جد و جہد کر رہے ہو، جو جہاں پیسہ لگا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس گرمی کے اندر آ رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میں نے تمہاری جانوں کو بھی خرید لیا ہے اور تمہارے ان پیسوں کو بھی خرید لیا ہے۔ مولا جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس کے بدلے میں کچھ دیا جاتا ہے۔ ہم نے جو یہ پیسہ یہاں لگایا ہے، یہ جو غریب آئے عاشقان مصطفیٰ ہیں پیسہ لگا کر، جو یہاں اپنے شریک ہوئے ہیں، اس گرمی کے اندر آئے ہیں، اپنی جان اور مال لگا کر آئے ہیں، تو نے ان کی جان بھی خرید لی، ان کے مال بھی خرید لیا، مولا اس کے بدلے ان کو دیا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس کے بدلے میں نے ان کو جنت عطا کر دی۔ نعرہ رسالت کا ہے۔ جو لوگ نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کر رہے ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ وہ اپنی آخرت سنوار رہے۔ یہ جو آپ نے دیکھا نا آج کیا منڈی لگی ہوئی ہے اور کاروبار ہو رہا ہے، بک رہے ہیں لوگ، بک رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے صاحب مجھے 25 کروڑ کی آفر ہوئی ہے، کہہ رہا ہے 15 کروڑ کی، کوئی کہہ رہا ہے 2 ارب کی مجھے آفر ہوئی ہے۔ آدمی بک رہے ہیں، انسان بک رہے ہیں، زمین بک رہے ہیں۔ عزیزان من، صرف اس لیے کہ ہم نے اسمبلی کے اندر ایسے لوگوں کو بھیجا جو بکاؤ مال۔ کاش یہ ہماری اور آپ کی غلطی ہے کہ عوام ایسے لوگوں کو بھیجتے اسمبلی کے اندر جو اسلام سے محبت رکھنے والے ہوتے، دین سے محبت رکھنے والے ہوتے، اللہ کا ڈر و خوف رکھنے والے ہوتے کہ یہ پیسہ امانت ہے، ہمیں تو اللہ کی راہ میں دینا ہے، اگر قوم کا پیسہ ہے تو قوم پر لگانا ہے۔ لیکن نہیں، وہ جو گئے ہیں سارے کے سارے وہ اپنی ضمیر فروش لوگ تھے۔ یہ آج ہمیں عہد کرنا ہے
اور آج یہ نظام مصطفیٰ کنونشن اس لیے منعقد ہوا ہے کہ ہم اور آپ یہ عہد کریں کہ اب اس ملک کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لانے کے لیے ہمیں نظام مصطفیٰ سے محبت رکھنے والے علمبرداروں کو اسمبلی کے اندر بھیجنا ہوگا۔ آپ نے دیکھا نہیں، 70 کی اسمبلی کے اندر ایک مجاہد آپ نے بھیجا، قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ شیخ احمد درانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کے ساتھ 4 اور مجاہد تھے۔ ان 4 مجاہدوں نے مل کر، 5 مجاہدوں نے مل کر کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ہیں کہ قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوا دیا۔ یہ کب ہوگا؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج اسمبلی کے اندر اسلامی احکامات کا تحفظ ہو تو پھر اسلامی احکامات سے محبت رکھنے والوں کو بھیجنا ہوگا۔ ایسے نہیں ہوگا کہ جو لوگ اسلام کا نام تو لیں لیکن اسلام کو بدنام کریں۔ آج ہم نے کئی مرتبہ کہا عمران خان صاحب کو کہ آپ ریاست مدینہ کا نام لیا، ریاست مدینہ کا نظام نافذ کیجیے۔ ابھی آئے تھے کراچی، وہاں میری ملاقات ہوئی، وہاں میں نے ان سے کہا آپ ریاست مدینہ کا نام لیتے، ریاست مدینہ کا نظام نافذ کریں۔ میں نے کہا آپ جتنے قانون نافذ کر رہے ہیں اسلام کے خلاف ہے۔ ان لوگوں کو ہمت کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے آپ کے مخالفین کو کہ آپ نے عدل و انصاف، جو اسلامی انصاف ہے وہ آپ نے پاکستان کے نافذ نہیں کیا، ریاست مدینہ کا صحیح نظام نافذ نہیں کیا۔ اپنے ہیں تو ان کو بچا لو، بھلے سے ان کے کتنے کیا نام ہے اسکینڈل سامنے آ جائیں۔ کوئی چینی چور ہے، کوئی جناب دواؤں کا چور ہے، کوئی جناب گندم کا چور ہے، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، دوسروں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا انصاف کے ساتھ اگر آپ کارروائی کریں جو اسلام کا نظام ہے تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو پھر کوئی ہلا نہیں سکے گا۔ لیکن آپ اسلام کا نظام کا نافذ کریں۔ اسلام کا نظام تو یہ ہے کہ اپنا اگر کوئی چہیدہ بھی ہو اور وہ بھی کوئی گڑبڑ کر دے تو اس کے فوراً اس کے خلاف بھی کارروائی ہوتی ہے۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، حضرت عمر کے زمانے اقدس کے اندر گورنر مقرر کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور گورنر کے بیٹے کی شکایت لے کر ایک شخص عمر کی خدمت میں آتا ہے کہ مجھے فلاں گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ عمر نے کہا کیوں مارا ہے تم نے کوئی جرم کیا ہوگا؟ کہنا جرم میرا یہ تھا کہ اس نے ریس لگائی گھوڑے کی، مجھ سے کہا ریس لگاؤ، میں نے بھی ریس لگائی گھوڑے کی، اس نے بھی ریس لگائی، میرا گھوڑا آگے بڑھ گیا، بس میری غلطی یہ تھی، اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا کہ ذرا گھوڑا آگے کیسے بڑھ گیا میرے گھوڑے سے۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ جرم؟ بلا کے لیا اس کو گورنر کو اور اس کے بیٹے کو بلا کے لیا۔ گورنر بھی آ گیا عمر کی عدالت میں، گورنر کا بیٹا بھی آ گیا، فرمایا تم نے مارا اس کو اور اس جرم میں مارا اس غریب کو کہ اس کا گھوڑا آگے نکل گیا تھا۔ اس غریب کے ہاتھ میں عمر نے کوڑا دے دیا، فرمایا میرے سامنے اس گورنر کے بیٹے کو اسی طرح تو بھی مار اس کو۔ اس نے مارنا شروع کیا، گورنر کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، اچھی طرح اس نے مارا گورنر کے بیٹے کو جس طرح گورنر کے بیٹے نے اس کو مارا تھا۔ اس غریب نے، اس کھاری نے، اس بے زبان انسان نے جس کو کوئی پوچھنے والا نہ تھا، عمر کے سامنے عمر کی حمایت کی مار رہا تھا اس کو، گورنر کے بیٹے۔ جب مار چکا حضرت عمر نے فرمایا اچھا اب اس کی ہمت اس لیے ہوئی کہ گورنر کی شے تھی اس کو، اب کس گورنر کو مار؟ اس نے کہا نہیں میں نے اپنا بدلہ پورا لے لیا ہے، اب آپ جانیں آپ کا کام جانیں۔ حضرت عمر نے اس گورنر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ نے تو انسانوں کو آزاد پیدا کیا تھا، تم نے اس کو کب سے غلام بنا دیا اور اس طرح غلاموں کی طرح سلوک کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ عزیزان من، اس کا نام نظام مصطفیٰ۔ یہ نہیں ہوتا کہ اگر کوئی چوری کر لے، کوئی جرم کر لے، اس پہ جناب قائم ہو رہی ہیں کمیٹیاں بن رہی ہیں، کمیٹی پہ کمیٹی بن رہی ہے اور پتہ چلا کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ظلم کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھو گا اخباروں کے اندر کس طرح ظلم ہو رہے ہیں اور کس طرح کیا نام ہے عزتیں لٹ رہی ہیں، کوئی ہے ان کو پکڑنے والا؟ اور جو آتے آج آ رہے ہیں کہ صاحب ہم نظام لے کے آئیں گے، اس کو اتارو، انہوں نے کیا کیا اپنے دور کے اندر؟ ظلم کا بازار انہوں نے گرم کیا تھا، اسلام کے خلاف انہوں نے احکامات نافذ کیا۔ کئی مرتبہ ہم نے کہا عمران خان صاحب کو کہ سبق حاصل کریں، نواز شریف سے سبق حاصل کریں۔ اس نے ممتاز قادری جیسے عاشق مصطفیٰ کو پھانسی پہ چڑھایا تھا، اللہ نے اس کو ذل و رسوا کر دیا۔ آپ اسلام کے خلاف کوئی اقدام نہ کریں، اللہ آپ کو عزت دے گا، لیکن نہیں مان رہے۔ آج قانون نافذ ہو گیا ہے جو گھریلو تشدد بل ہے، اسلام کے سراسر خلاف قانون ہے۔ کہا میں نے ان کو ان کے منہ پر کہا ان کے کہ اسلام کے خلاف یہ قانون ہے جو آپ نافذ کر رہے ہیں، آج مصیبت میں پھنسے ہوئے۔ آج بھی میں ان سے کہتا ہوں اب بھی وقت ہے، چند گھنٹوں کا وقت ہے، آپ اس ملک کے اندر سچے دل سے
یہ نہیں کہ جو دھوکہ آپ نے دیا 3 سال کے اندر، سچے دل سے اعلان کریں کہ پاکستان کے اندر میں نظام مصطفیٰ نافذ کروں گا، پوری قوم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی۔ اور یہ جو اعتماد لانے والے ان کا پتہ بھی نہیں ہوگا، سب چور اور ڈاکو جمع ہو گئے سارے کے سارے۔ اپنے دور میں انہوں نے کیا کیا ہے، پاکستان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور آج بھی کس کی حمایت کر رہے ہیں؟ امریکہ کی حمایت کر رہے ہیں۔ اور اگر آج کوئی پالیسی تبدیل کر رہے ہیں عمران خان صاحب، ہم کہتے ہیں کہ آپ پالیسی تبدیل کریں، امریکی بلاک سے نکلنے کا اعلان کریں آپ۔ لیکن یہ کیسا اعلان ہے؟ آپ کہتے ہیں امریکہ میرا دشمن ہے، میں امریکی بلاک سے نکل رہا ہوں، اور امریکہ کے بچھوں کو آپ نے پاکستان کے اندر بٹھا رکھا ہے۔ IMF اور ورلڈ بینک کے ملازموں کو آپ نے پاکستان کی معیشت سپرد کر دیا، ان کے اسٹیٹ بینک ان کے سپرد کر دیا آپ نے، اور کہتے ہیں کہ میں امریکہ کے خلاف ہوں۔ آپ صحیح معنوں میں امریکی بلاک سے نکلیں، علاقے کی طاقتوں کو اور مسلمان قوتوں کو ملا کر ایک بلاک بنائیں، اور اس بلاک کے ساتھ آئیں، پوری قوم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ۔ آج کس کنونشن کا مقصد یہ ہے کہ جمعیت علماء پاکستان تمام اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پر منظر و متحد کر کے ان حکمرانوں کے مقابلے میں آئے، سامنے آئے، اور ان سے مطالبہ کرے ان سے کہ اسلام نافذ کر دو، تمہاری خیریت اسی کے اندر ہے۔ کیا متحد ہو کر آئیں گے؟ ورنہ اگر ہم اکیلے آتے رہے اور ان سے کہتے رہے تو یہ اس کان سنتے ہیں اس کان نکال دیتے ہیں۔ یہ تو اسمبلی کے اندر بھی نہیں پہنچنے دیں گے آپ کو۔ آپ کا 22 لاکھ ووٹ حاصل کر لیں یا 22 کروڑ ووٹ حاصل کر لیں، ایک آدمی کو نہیں پہنچنے دیں گے۔ لیکن اتحاد کی طاقت دیکھیے، میرے قائد حضرت علامہ شاہ احمد درانی نے سن 2002 کے اندر تمام مذہبی قوتوں کو اکٹھا کیا، کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کو اسمبلی سے باہر کرتے، 70 کے قریب سیٹیں اسمبلی کے اندر پہنچے۔ یہ اتحاد کی برکت۔ آج بھی ہم دعوت دیتے ہیں تمام اہل سنت کی تمام جماعتوں کو۔ آج ہم نے اس لیے آپ نے دیکھا کہ اہل سنت کی تمام قیادت یہاں جمع تھی، اور یہ قیادت جمع ہو کر تمام جو بقیہ اہل سنت کی جماعتیں ان کو ہم دعوت دے رہے تھے کہ آئیں سبق حاصل کریں پچھلے واقعات سے، کہ کس طرح آپ نے الگ رہ کر اپنا بھی نقصان کیا اور اہل سنت کی دیگر طاقتوں کا بھی نقصان کیا۔ اب جمع ہو جائیں انشاءاللہ، اگر متحد ہو کر میدان کے اندر آئیں گے تو اسلام کا بول بالا ہوگا اور پاکستان کے نظام مصطفیٰ کا نفاذ ہو چکا ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے لیے انشاءاللہ جدوجہد ہماری جاری ہے۔ یہ پہلے ایک اجلاس ہوا تھا، حضرت صاحب حامد سعید صاحب تشریف فرما تھے، ان کے گھر پر الحمدللہ یہ دوسرا ہمارا کنونشن ہوا ہے۔ اب انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ ہمارے چیئرمین قاری جواد بہادر صاحب نے اعلان فرمایا ہے انشاءاللہ اب ایک نہیں، انشاءاللہ پورے ملک کے اندر ہم جمعیت علماء پاکستان والے تمام اہل سنت کو جمع کر کر ایک نہیں ہر صوبے کے اندر بڑی بڑی کانفرنس نظام مصطفیٰ منعقد کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ بھی ایک بات میں عرض کرتا چلوں جس کی طرف قاری صاحب نے بھی اشارہ فرمایا اور مولانا راغب نجمی صاحب نے اشارہ کیا، اگر یہی نظام رہا الیکشن کا تو کوئی نہیں جیت سکے گا، خواہ آپ کروڑ روپے لگا دیں خواہ ارب روپے لگا دیں۔ ہمیں الیکشن کے اندر کہ قوانین کے اندر اصلاحات کے لیے تحریک چلانی ہوگی، اور متناسب نمائندگی جمعیت علماء پاکستان نے اعلان کیا تھا، متناسب نمائندگی کے لیے ہمیں تحریک چلانی ہوگی کہ پاکستان کے اندر متناسب نمائندگی کا قانون نافذ کیا جائے۔ اگر یہ قانون نافذ ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارا بول بالا ہوگا اسلام کا انشاءاللہ، اور بڑی کثیر تعداد کے اندر انشاءاللہ ہمارے جو امیدوار ہیں وہ اسمبلی کے اندر پہنچیں گے۔ لیکن یہ سارے کام مل کر ہوں گے، اتحاد کے ساتھ ہوں گے۔ اگر الگ الگ رہیں گے تو ہم اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے، وہی نتیجہ رہے گا جو 18 کے اندر آیا تھا، 2018 کے اندر۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارا پیغام ان قوتوں کو، ان طاقتوں کو، ان تنظیموں کو پہنچ گیا کہ جو علیحدہ علیحدہ ڈیٹ کی چن رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے ہمارے ساتھ، ملیں گے اور مل کر چلیں گے تو یقیناً پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کا سورج طلوع ہو کر رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کھڑے ہو جائیے۔